السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 152 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمیں صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بنا دے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وعدہ، اور البتہ تحقیق سچ کیا ہے تم سے اللہ نے وعدہ، اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جس وقت تم قتل کر رہے تھے، تم کاٹ رہے تھے، ہم ان کو یعنی کافروں کو، بِإِذْنِهِ ساتھ اللہ کے حکم کے، اس کے حکم سے، حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، جب تم نے بزدلی دکھائی، فشلتم بزدلی دکھائی تم نے، وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر وعصیتم من بعد اور اس کے بعد تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، ما اراکم ما تحبون جو دکھلایا تم کو، ما تحبون جو تم چاہتے تھے، یعنی جب تم نے بزدلی بھی دکھائی اور آپس میں جھگڑنے بھی لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ نے وہ دکھایا جو تم چاہتے تھے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے جو دنیا کا طالب تھا، جو دنیا چاہتا تھا، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ اور تم میں سے جو آخرت کا طلبگار تھا، یعنی اس کی نیت جو تھی اس جنگ میں شریک ہونے کی، آخرت میں اپنے درجات کی بلندی تھی، اللہ کو راضی کرنا تھا۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ پھر پھیر دیا تم کو، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ آزمائے تم کو۔ یہاں کم سے مراد مسلمان ہیں اور ہم سے مراد کافر ہیں۔ تو سامعین، اس آیت مبارکہ میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب مسلمان اللہ کے حکم سے دشمنوں کو مار رہے تھے جنگ عہد میں۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ جو ہے کیوں ہارے تھے، اس کی وجہ اللہ رب العزت نے بتائی ہے کہ ایک تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور ایک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور آپس میں جھگڑنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر 50 تیر اندازوں کے لشکر کو مقرر کیا تھا جس کی قیادت عبداللہ بن جبیر کر رہے تھے، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ لیکن جب درے والوں نے دیکھا کہ دشمن جا رہے ہیں یا دشمن چلا گیا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی نیچے جا کر مال غنیمت کو جمع کریں۔ تو عبداللہ بن جبیر نے ان کو منع کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا کہنا نہیں مانا، لیکن عبداللہ بن جبیر اور اس کے ساتھیوں نے استقامت دکھائی تھی، وہ وہیں جمے رہے، انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں شکست کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، لیکن دشمن نے کہا کہ اللہ نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا۔ تو یہاں اس بات کی بھی تردید کی گئی ہے کہ نہیں، دیکھو تمہارے پاس مدد آئی تھی، لیکن فتح اس وقت شکست میں بدلی جب تم نے بزدلی دکھائی، جب تم نے ہمت ہاری، جب تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے تم کو وہ دکھا دیا جو تم چاہتے تھے، تم جس چیز سے محبت رکھتے تھے، تو اللہ نے تمہیں وہ دکھایا۔ اس سے مراد مال غنیمت ہے کہ جو لوگ مال کے لیے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کو اللہ نے دنیا دکھا دی، اور جو جہاد میں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شریک ہوئے تھے ان کے درجات اللہ نے آخرت میں بلند فرمائے، اور جو خالص اپنی نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھتے تھے تو اس کو اللہ کی مدد آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ عبداللہ بن جبیر اور اس کے ساتھیوں نے مورچے نہیں چھوڑے تھے بلکہ باقی سب کو بھی منع کر رہے تھے، لیکن پھر اللہ نے رخ پھیر دیا شکست دے کر، اور اس شکست کی ریزن کیا تھی کہ وہ مسلمانوں کو آزمائے، لیبتلیکم تاکہ آزمائے تم کو، اور اس آزمائش سے منافقین کا نفاق کھل گیا اور جو مخلص مومن تھے ان کی قدر بڑھ گئی۔ سامعین،
اور اسی آیت میں اللہ رب العزت نے ساتھ درگزر کا وعدہ بھی فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق معاف کیا تم کو، اس نے تمہارے قصوروں کو معاف بھی کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ صاحب فضل ہے اوپر مومنوں کے، اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہاں سامعین مومن سے مراد مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اگر آج بھی کسی مسلمان پر کوئی آزمائش آتی ہے اور وہ اس پر پورا اترتے ہیں تو اللہ رب العزت ان پر اپنا رحم اور اپنا کرم فرماتا ہے، اپنا فضل فرماتا ہے۔ یہاں بھی اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے مومنوں کی غلطیوں کو درگزر کر دیا، کیونکہ وہ بشر ہیں۔ آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے بعد مومن اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، تو یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ کا شکر کرتا ہے۔ تو سامعین، اللہ رب العزت نے اس جنگ میں مسلمانوں کو آزما کر پھر معافی کا وعدہ بھی دے دیا، اور آزمایا کن باتوں سے تھا کہ تم نے کمزوری دکھائی تھی، بزدلی دکھائی تھی، وتنازعتم، تم نے جھگڑا کیا تھا، وعصیتم، اور نافرمانی کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، تو یہ مال کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو گئی، تو یہ بشر کے اندر یہ کمیاں، یہ کمزوریاں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ان کو معافی کا وعدہ فرما دیا کہ اللہ تو مومنوں پر صاحب رحمت ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ، جب تم چڑھے جاتے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، تو مسلمان اتنے جوش سے چڑھ رہے تھے یا اس وقت افسردہ تھے، کیونکہ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بھی افواہیں اڑ رہی تھیں، تو دکھ کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے یا مال کی محبت کی وجہ سے جب وہ احد کے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی ان پر بھی وہ نہیں رکے جب آپ نے ان کو پکارا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پکارا تو مسلمانوں نے سن لیا اور وہ جمع ہو گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار اس سے پہلے انہوں نے نہیں سنی، کیونکہ وہ دور نکل چکے تھے، اور اس کے بعد حضرت کعب بن مالک کی پکار پر سب جمع ہو گئے۔ تو اکابرین فرماتے ہیں کہ ان کے نہ رکنے کی وجہ جو تھی وہ گھبراہٹ تھی، وہ پریشانی تھی، اور جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا تو اس خبر کی بھی تردید ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، تو یہ سن کر سب کو تسلی ہوئی اور سب جمع ہو گئے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تمہیں افسوس نہ ہو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ جب صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور صحابہ نے نہیں سنا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا ہوگا، تو اللہ نے پھر تم پر غم ڈال دیا۔ دوسرا اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ غم پر دوسرا غم پہنچایا، یعنی شکست دے کر غم پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا غم ان کو ہوا کہ ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی، جب ان کو پتہ چلا کہ آپ حیات ہیں تو آپ کی بات نہیں سنی۔ پھر مال غنیمت اور فتح کے جانے کا غم مسلمانوں کو ہوا۔ پھر جو لوگ زخمی ہوئے ان کو اپنے زخمی ہونے کا غم تھا۔ پھر جو لوگ شہید ہو گئے ان کے ساتھی، ان کی شہادت کا ان کو غم ہوا۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے نبی کو غم پہنچایا، تم نے نبی کے حکم کی نافرمانی کی، تم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو مزید اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ غم پر غم اس لیے بھی دیا تاکہ تم زیادہ دکھی نہ ہو۔
تمہیں اس چیز سے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو سامعین، عام زندگی میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ جب غم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کو سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہاں یہ سبق ہے کہ کوئی خوشی ملے یا کوئی نعمت ملے تو اس کو پا کر ہم اتنا متکبر نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کا شکر کرنا بھول جائیں، اور اگر کوئی دکھ ملے، کوئی تکلیف پہنچے، کسی آزمائش میں مبتلا اللہ نہ کرے ہو جائیں، تو اس کو پر اتنا دل شکستہ نہ ہوں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولیں جس سے اللہ کی ناراضگی بھی مول لے لیں، کیونکہ اللہ رب العزت تو کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی بھی تکلیف یا مصیبت کو اپنے حق میں برا نہیں سمجھنا، بلکہ اسی تکلیف کے اندر سے، اسی مشکلوں کے اندر سے آسانیوں کا پہلو تلاش کریں، اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمیں تیری حکمتوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ تم غم کو لے کر نہ بیٹھو، شہیدوں کی موت کا بھی غم نہ مناؤ، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ تو خوب جاننے والا ہے، تم جو بھی کام کر رہے ہو اللہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔